سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان ہے نا، وہ ایک الگ شان ہے سارے صحابہ کے اندر، ممتاز شان۔ ممتاز کا مطلب ہے کہ ایسی اوصاف اللہ نے آپ کو عطا فرمائی جو اور صحابہ میں نہیں ملے، خصوصیت آپ ہی کے ساتھ خصوصیت۔ مثلا آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے، 1,24,000 صحابہ ہیں، ہر صحابی مرید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر جو ہیں یہ مراد ہیں۔ مراد کا کیا مطلب؟ مکہ والے جب اسلام آیا نا، پہلے 4-5 سال بڑی تکلیفیں پہنچائی، آپ بہت تکلیفیں پہنچائی۔ وہ مکے کے باشندے جو نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کی سیرت کو دیکھ کے، کیریکٹر کو دیکھ کے، کردار کو دیکھ کے، آپ کی زندگی کو دیکھ کر الصادق الامین کہتے تھے، لقب دیے آپ کو کہ ان سے بڑا سچا کوئی نہیں، ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے، اپنے فیصلے ان سے کرواتے، حجر اسود ان سے نصب کروایا۔ جیسے ہی آپ نے توحید کا اعلان کیا کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، سارے دشمن ہو گئے آپ کے۔ جو الصادق الامین کہنے والے تھے وہ آپ کو ساحر کہنے لگ گئے، کاہن کہنے لگ گئے، مجنوں، دیوانہ، پاگل کہنے لگ گئے، معاذ اللہ، پتہ نہیں کیا کیا لقب دینے لگ گئے۔ آپ کو محصور کر دیا شعب ابی طالب کے اندر، پتھر برسانے لگے طائف والوں نے، لہو لہان اور خون و خون کر دیا، بڑا ظلم کیا۔ لیکن بھائی ایک دن خانہ کعبہ کے پاس رات کو نماز پڑھنے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، ہم اور آپ بھی مانگتے ہیں، لیکن اس رات آپ سے ایک عجیب دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، اللہم، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، ہمیں بھی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ سے مانگو ڈائریکٹ۔ قرآن کریم میں جتنے نبیوں نے دعائیں مانگی نا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ سب نبیوں کی دعائیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس رات سرکار نے ایک عجیب و غریب دعا مانگی، اور وہ یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اسلام کو عزت دے، عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یعنی اسلام کے دائرے میں لیا، جس سے اسلام کو طاقت ملے، عزت ملے، قوت ملے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات دعا مانگی اور صبح کو اللہ نے جو انتخاب کرنا تھا وہ عمر بن خطاب کا کیا کہ تلوار لے کے جا رہے ہیں ننگی، راستے میں ایک مسلمان ملے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے عمر؟ کہنے لگے محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، گھر گھر میں لڑائی کی ہوئی اس نے۔ اس مسلمان نے کہا کہ تم محمد کا خاتمہ کرنے جا رہے ہو، قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، اپنی بہن کی تو خبر لے لو، وہ بھی محمد کی ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے مڑے بڑے سرخ آنکھوں کے ساتھ، کہنے لگے معلوم ہوتا تو بھی صابی ہو گیا، یعنی تو بھی بے دین ہو گیا۔ بہرحال گئے بہن کے گھر اور بہن کی پٹائی کی، بہن کو مارا، تھپڑ مارا، بہنوئی کی پٹائی کی، لیکن وہ کہاں، وہ تو محمد کے غلام بن چکے تھے۔ جب یہ تھک گئے، اک گئے، بیٹھ گئے، زمین نے جھنجھوڑا کہ بہن کو مارا، کچھ تو خیال کرو۔
پھر خیال آیا کہ بہن سے کہا، بہنوئی سے کہا کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جو تم پڑھ رہے تھے اور اتنا تمہارے پہ اثر ہے کہ میری مار کا بھی اثر نہیں ہوا تمہارے اوپر؟ کیا ہے وہ چیز؟ لاؤ، کہاں ہے وہ؟ دکھاؤ تو صحیح۔ نہیں دکھایا۔ کہنے لگا پہلے جا کر وضو کرو، پاک کرو اپنے آپ کو، پتہ نہیں کیسا منہ ہے، کیسا ہاتھ ہے تمہارے، ہم تمہارے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ وضو کر کے آئے، پھر انہیں دکھایا، پڑھ کے سنایا، پھر ان پہ بھی اتنا اثر ہوا، کہنے لگے چلو مجھے بھی لے کے چلو محمد کی طرف۔ پھر یہ لے کے گئے تو مسلمان ہو گئے۔ اصل تو وہ دعا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو رات آپ نے دعا مانگی اللہ کے حضور کہ یا اللہ یا عمر بن خطاب کو اسلام کے ذریعے قوت دے دے، عزت دے دے، یا عمر بن ہشام۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے یہ۔ بہرحال یہ آپ نے مانگا ہے، اس کو کہتے ہیں مراد رسول۔ تو یہ خاصیت آپ ہی کے ساتھ ہے سر۔ اور بھی دیکھو ایک اور بڑی خاصیت جو اور صحابہ کے اندر نہیں ملے گی، انہی کے اندر ملے گی، وہ ہے موافقات عمر۔ موافقات عمر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان سے وہ حق نکلوایا، یعنی آپ کا نہیں بھی ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ الہام کرتے تھے اور آپ کی زبان سے حق جاری ہوتا تھا، اور وہ حق ایسا جاری ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رائے کے مطابق قرآن نازل کر دیتے تھے، تائید کرتے تھے اللہ تعالیٰ عمر کی رائے کو، عمر کی بات کو، بالکل وہی مشورہ، وہی رائے، وہی فیصلہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی کلام کے ذریعے نازل فرماتے تھے۔ یہ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 20 سے بھی زیادہ جگہ۔ اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے، جیسے یہ ارشاد ہے نا جو میں نے خطبے میں پڑھا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، چونکہ نبی فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو عمر بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک اور دوسری حدیث میں وہ یہ فرمایا کہ دیکھو پچھلی امتوں میں ایک محدث ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شخص کو محدث کے درجے پر فائز کرتے تھے، جو نبی تو نہیں ہوتا تھا لیکن نبی جیسی باتیں کرتا تھا۔ وہ فرمایا کہ میری امت میں جو محدث ہے نا وہ عمر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے وہ باتیں نکلواتے جو نبی کی زبان کی سے نکلنی چاہیے۔ مثلا 3 باتوں کے بارے میں تو خود فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے شرف حاصل کیا۔ ایک تو یہ کہ حاجی صاحبان نے دیکھا ہوگا مکہ میں جب وہ جاتے ہیں حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس نا ایک مقام ابراہیم ہے، اب تو وہ پتھر جو ہے نا اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی جو تعمیر کی تھی نا اس کے اوپر کھڑے ہو کے تعمیر کی تھی، پھر وہ پتھر وہیں رکھ دیا تھا، وہ خانہ کعبہ کے قریب تھا بہت، جیسے پیڈ نہیں لگاتے مستری ساتھ لگاتے، اسی طرح وہ پتھر بھی ساتھ تھا۔ اب وہ وہاں سے اٹھا کے اسے الگ فریم، شیشے کے فریم کے اندر رکھ دیا، تو وہ جب وہ ساتھ تھا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھا کریں آپ، اس کو مصلی بناؤ اپنا نماز پڑھنے کا، کیونکہ یہ بڑی مبارک جگہ ہے، اس جگہ تو ساری مبارک ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے وہی
جو حضرت عمر کی زبان سے نکلے تھے عربی میں، قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا. سورہ بقرہ کے اندر ہے، فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے میرے نبی، اے مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوتے تھے نا، وہاں بھی نماز پڑھو، زیادہ ثواب ہوگا. مصلی بناؤ اس کو، جائے نماز بناؤ اپنا، امام وہاں کھڑا ہو جائے. اس دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مصلی بنا دیا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بالکل عین بعین ہی وہی رائے اللہ نے قرآن میں نازل کر دی. جب ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے اور جب سب سے پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر کہلاتی ہے، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تھی. 70 کافر مردار ہوئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے. اب جو گرفتار ہوئے بڑے بڑے سردار تھے اس میں. اب ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا. حضور نے مشورہ کیا اپنے صحابہ سے کہ بتاؤ بھائی، ان کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ سارے رشتہ دار تھے. کوئی حضور کے رشتہ دار تھے، کوئی عمر کے رشتہ دار تھے، کوئی ابو بکر کے رشتہ دار، صحابہ کے رشتہ دار تھے، مکہ میں جو رہتے تھے سارے. تو کسی نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ان کو آزاد کر دیا جائے. کسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ فدیہ لے لیا جائے، پیسے لے لیے جائیں، پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. ہم سارے مفلس ہیں، کمزور ہیں مسلمان، چلو کچھ معیشت ترقی کر جائے گی ان کی. کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ان کو قتل کیا جائے. انہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی آپ کو، انہوں نے بڑی گستاخیاں کی آپ کی، انہوں نے بڑی بے ادبیاں کی آپ کی. ان کو پھر چھوڑیں گے یہ پھر اسلام کی جڑ کاٹیں گے. یہ بڑے بڑے سردار ہیں، انہوں نے مکے میں جا کے پھر اسلام دشمنی کرنی ہے، اس لیے ان کو قتل کیا جائے. قتل بھی اس طرح کیا جائے جو میرا رشتہ دار ہے مجھے دیا جائے، میں اس کی گردن اڑاؤں گا. جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے ابو بکر اس کی گردن اڑائے. ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے تاکہ ان کو سبق حاصل ہو. بڑا سخت فیصلہ تھا یہ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اختیار تھا کہ چاہے قتل کرو، چاہے تم اس کو قید کرو، چاہے تم ان کو غلام بناؤ، چاہے تم ان کو آزاد دو. شریعت میں یہ ساری صورتیں موجود ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا تو کسی نے مشورہ کوئی آپشن کا دیا، کسی نے کوئی آپشن کا دیا. حضرت عمر نے قتل کرنے کا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے پہ عمل کیا. وہ چونکہ نرم مزاج تھے، نرمی اختیار کی کہ فدیہ لے لو اور ان کو رہا کر لو. ایسے عمل ہو گیا. جب عمل ہو گیا تو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی، قرآن نازل کر دیا. قرآن نازل کیا اللہ نے عمر کی رائے کے مطابق. اے میرے محبوب کیا ہو گیا، تم پیسے لے رہے ہو، پیسے دنیا چاہتے ہو، تمہیں عمر کے فیصلے پہ عمل کریں. ان کی گردنیں کاٹنی چاہیے تھی تاکہ آئندہ اسلام کے خلاف کوئی دشمنی نہ کر سکے. حضرت عمر کے بارے میں جو ان کا لفظ بلفظ مشورہ تھا، انہی لفظوں کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل کر. اسی طرح دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان لگ گیا تھا، تہمت لگائی. بہت بڑا واقعہ ہے یہ، وقت نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، پڑھ لینا. اب سرکار دو عالم دیکھو نا، آج بھی آپ سوچیں کسی کی عزت پر کوئی ڈاکہ ڈالے، حملہ کرے، الزام لگائے، تہمت لگائے کسی کی بیوی کے اوپر، وہ خامن کا کیا حال ہوگا، اس گھر میں کیا سکون ہوگا. تو منافقین نے حضرت عائشہ، جیسے آج کے دور میں بھی حضرت عائشہ کو تہمتیں لگتی ہیں، بڑی ان کی رسوائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اس دور میں بھی منافق تھے. انہوں نے حضور سے بدلہ اس طرح لیا کہ آپ کے گھر پہ عزت پہ ڈاکہ ڈالا اور تو بہتان لگا دیا، زنا کا بہتان.
اب حضور بڑے پریشان، سکون نہیں آپ کو، کئی دن گزر گئے۔ حضرت عمر کو بلایا، بھئی بڑے یہ صاحب رائے ہیں اور صحیح مشورہ دینے والے، ان سے چلو مشورہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بتایا جب، تو حضرت عمر، یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگ گئے، توبہ توبہ کرنے لگ گئے، اور منہ سے یہ جملہ بولا، ھذا بہتان عظیم، اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا بہت کھلم کھلا بہتان ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عورت دیں اور جس کا یہ کردار ہو، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ ھذا بہتان عظیم حضرت عمر کے منہ سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن کریم میں جب صفائی دی نا حضرت عائشہ صدیقہ کی، یہی لفظ آخر میں بولا، ھذا بہتان عظیم۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ منافقین کی باتیں سن کے تم ان کی باتوں میں آ گئے؟ تم تو سن کے یہ کہنا چاہیے تھا، ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں محدث، ملہم، کہ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے۔ وہ نبی تو نہیں ہوتا، لیکن نبی والی باتیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے ان کے منہ سے حق جاری کروا دیتا ہے، جو اللہ کے ہاں بھی وہی رائے ہوتی ہے، وہی فیصلہ ہوتا ہے، وہی کلام ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر 1 2 3 جگہ نہیں، 20 جگہ انشاءاللہ آئندہ بیان کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔